والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے الحمدللہ جو بھی آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے ہیں سب نے اپریشیٹ کیا ہوگا اس بات کو کہ بلال بھائی کی شادی خانہ آبادی ہے۔ تو اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس سب کی برکتیں ان کو نصیب فرمائے۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی تو اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے، ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کا ثمر بھی اچھا ہی ملتا ہے، اور جب کوئی برے کام کرے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گندم کے بیج بوئے اور پھر جو کاٹ لے، یا جو کے بیج بوئے اور گندم کاٹ لے، جو بیجے گا وہی کاٹے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلال بھائی کو اس سارے حضور کے میلاد کو اپنی شادی کے موقع پر سجانے کی برکتیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی برکتیں ملے آخرت میں بھی برکتیں ملے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں، بلکہ دو ہیں تو دونوں کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ ایک تو یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سنجیدہ طبیعت عاشقان رسول ہیں یہ آگے آ جائیں، تاکہ یہ جو بچے ہیں ان کو تھوڑا سائڈ پر کر آپ آگے آ جائیں۔ یہ لائٹ سے پیچھے نا مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح، آپ کے چہرے سامنے ہوں گے نا میرے تو مجھے بات کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نہیں ٹھیک ہے، اگر وہ چل بھی رہی تو کوئی حرج نہیں، بس یہ یہاں والے عاشقان رسول قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کے بھی قریب کر دے۔ اور ایک میری عرض ہے، مجھے چونکہ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ بالکل آخر میں کچھ جو ہے نا وہ گفت و شنید ہو رہی ہے، تو ان سے میں ریکویسٹ علیہ السلام کے ذکر کے لیے بھی اسی طرح با ادب بیٹھا جائے کہ جس طرح کسی کو موقع ملے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، تو جتنا ادب اس وقت کرے گا نا اسی طرح ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر چاہیں تو اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں اور ان کی محفلوں میں تشریف لے آتے ہیں۔ زہ نصیب کہ ہماری محفل بھی انہی محفلوں میں سے ایک ہو جس میں حضور تشریف لے آئیں۔ اگر وہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ ہماری بگڑیاں بن جائیں گی۔ جو مختصر سا وقت مجھے حکم ہوا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ کوئی نا بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، چند ایک باتیں کروں گا، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو لذت بھی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، تو اب ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق بن جاؤ، جہاں بیٹھو ان کی باتیں کرو، جہاں بیٹھو ان کا ذکر چھیڑو۔ اور یہی ہماری بقا بنا دی گئی کہ ہم میں سے جو شخص حضور علیہ السلام کے قریب ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب کے قریب ہو رہا ہے، اور جو حضور سے دور ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب سے بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ فرماتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کو پالے یا کچھ بھی پالے، جو بھی جس کو ملا ہے حضور ہی کے صدقے سے ملا ہے۔ تو آج انہی پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایسا میٹھا کلام ہے کہ سنیں گے تو آپ کی لذت بڑھ جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ پاک نے لوگوں کو حسن عطا فرمایا۔ حضور کا حسن ایسا بے مثل و بے مثال ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب اللہ نے مخلوق کے محبوب بنائے، مخلوق کے محبوب بنائے تو ہر عاشق کی نگاہ میں اس کے محبوب کو بے مثل کر دیا۔ جب اس کو اپنا محبوب سامنے دکھتا تھا تو وہ کہتا تھا اب دنیا ایک طرف ہے، میرا محبوب ایک طرف ہے۔ کہتے مجنون
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮਜਨੂ ਮੀਆਂ ਜਾ तेरी ਅੱਖ नहीं देखने वाली। यानी ये एक मिजाज होता है कि अपना महबूब सबसे प्यारा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि जिसने जहाँ भर के महबूब बनाए हैं उसने अपने महबूब को कैसा बनाया होगा, जबकि उसकी शान ये है अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो उसने अपने महबूब को कैसे बनाया, इस पर मैं सहाबी रसूल की एक दलील आपके सामने पेश करूँगा। वो कहते थे कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, महबूब आपको ऐसे बनाया गया कि जैसे आपको पूछ पूछ कर बनाया। सोनिया आँख ऐसे बनाई है तुम्हें भी पसंद है, और तुम्हारे होंठ ऐसे बनाए हैं तुम्हें भी पसंद है। और मेरे इमाम का कलम बजट में आया था, अंदाज ही बड़ा जुदा गाना है। नीची नज़रों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, इनायत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरबरां खम रहे, उस सरे पा की रिफ़त पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। लैलतुल क़द्र में मतलाइल फ़ज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मोजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आप देखें आला हजरत हुजूर के जानू का जिक्र करते हैं, रान जो है, तो उनका अंदाज पता है कि आला हजरत कहते हैं अंबिया तय करें जानू जिनके हुजूर। हुजूर के जानुओं की बात करनी है तो शुरू कहाँ से करते हैं, नबियों की जानों से। और कहा कि हुजूर आपकी ज़ात ऐसी है कि जब नबी भी आपकी बारगाह में होते हैं तो हुजूर वो दुजानों बैठते हैं आपके सामने। फरमाया अंबिया तय करें जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। इतनी शान, लेकिन हमारे लिए हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे इतनी शानें हैं हुजूर की। लेकिन महबूब अल्लाह के हैं तो हमारे भी आका हैं, हमारा भी उनसे रिश्ता है। हुजूर का हुस्न मुबारक बेमिसलो बेमिसाल। मैंने कहा इनसे पहले भी लोगों को हुस्न दिए गए, और अंदाज देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुस्न दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा मुत्तकिया मुफ्तिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने किया गया ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है, इसीलिए अपनी उंगलियां काटी हैं, उन्होंने हुजूर को नहीं देखा है। तो औरतों ने कहा कि अगर वो हुजूर को देखती तो क्या करती? कहा अगर वो हुजूर को देखती तो अपने दिल ही चीर देती। हुजूर का हुस्न इतना बेमिसलो बेमिसाल है। एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि कितना हुजूर का नूर मुबारक कैसा वुसअतों वाला था और सरकार का हुस्न कैसा था। अल्लाह पाक ने एक नबी के दिल में ये बात डाली थी कि वो सारी ज़िंदगी ये कहते रहे, रब्बी यारीनी, ऐ अल्लाह मैंने तुझे देखना है। और फिर वो एक अंदाज था कि अल्लाह तबारक व तआला तूर पर चढ़ने से पहले फरमाता था फ़ख्ला नालैक या मूसा, या मूसा अपने नालैन उतार दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नालैन उतार कर तूर पर जाते। एक बार ऐसा करम हुआ कि अल्लाह ने कहा कि मूसा तो हमें देख तो नहीं सकता, अलबत्ता एक तजल्ली दिखा देते हैं। वो तजल्ली जो हम एक पहाड़ पर डालेंगे यानी तूर पर डालेंगे, तो तू उस तजल्ली को देख जो हम तूर पर डालते हैं, यानी डायरेक्ट हमारी तजल्ली को नहीं बल्कि पहाड़ की तरफ तू तवज्जो कर, और फिर वहाँ वो तजल्ली आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि रब की तरफ से जब वो तजल्ली उस पहाड़ पर उतरती है तो रब के नूर की एक तजल्ली से तूर सियाह हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर नीचे तशरीफ लाते। यहाँ तक तो आपने बात बड़ी बार सुनी होगी, लेकिन आला हजरत ने इससे आगे भी कलाम किया। आला हजरत फरमाते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर नीचे तशरीफ लाए, बेदार हुए,
تو اللہ نے اتنا نور اور حسن بڑھا دیا تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا غش کھا کے گر جاتا. حسن ایسا بڑھ گیا تھا کہ کوئی بھی سامنے آتا تو گر جاتا نیچے. عرض کی پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ جب سے اس نور کی ایک کرن کو، ایک تجلی کو دیکھا ہے، تب سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. رب نے فرمایا وہ جو نور ہے اس میں سے تجھے اتنا حصہ مل گیا ہے موسیٰ کہ اب کسی میں یہ تاب ہی نہیں رہی ہے. ایک تجلی سے ایسا حصہ ملا ہے اب تاب نہیں رہی. اللہ اکبر. کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا نقاب ڈال لیں. نقاب ڈال لیں. آپ نے کپڑے کا نقاب بنایا اور جب اپنے چہرے پر ڈالا نا تو وہ جل گیا. پھر اس کے بعد لکڑی کا نقاب بنایا گیا تو وہ بھی جل گیا. یہاں تک کہ لوہے کا نقاب بنایا تو لوہا بھی پگھل گیا. عرض کی پروردگار میں کیا کروں؟ فرمایا کسی عاشق کے سینے کا کپڑا لے، اس کے دل کا کپڑا لے اور اس کا نقاب بنا اور پھر لگا. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ نقاب لگایا تو پھر اس کے بعد معاملات کچھ قابو میں آئے. جناب موسیٰ کے حسن کی یہ کیفیت ہے. جناب یوسف کے حسن کی یہ کیفیت تھی، جو ایک بار حضرت یوسف کو دیکھتا تھا 3 مہینے اسے بھوک نہیں تھی لگتی. 3 مہینے تک بھوک نہیں تھی لگتی. اور آپ دیکھیں جب اناج بالکل سارا ختم ہو گیا تھا تو مصر والے جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے نا، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت جی لنگر سارا ختم ہو گیا ہے، جتنا کچھ جمع کیا تھا. اب رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا کہ اے یوسف ہم نے تیرے حسن میں ایسا ذائقہ رکھا ہے جو ایک بار دیکھے گا 3 مہینے اسے بھوک ہی نہیں لگے گی. پھر نقاب اٹھاتے تھے، دیدار کرواتے تھے تو رجا دیتے تھے. میاں صاحب فرماتے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنعانی جنہ محمد عربی ڈٹھا و رجے دو میں جہاں. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور سامنے والے حسن کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. اور جو مقام قابہ قوسین پر سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھ کر آئے ہیں، ان کے حسن کا کیا معاملہ ہے؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس بات پر کہ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے اے ابو الحسن اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات ہی بتا دو. مولا علی نے کہا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ بتا دو وہ کتنے خوبصورت تھے، دکھنے میں کیسے تھے اور انداز کیسے تھے. تو اب حضرت علی نے جس طرح حضور کا نقشہ کھینچا ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. اور میں کہتا ہوں مولا علی سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی نا تو سب سے پہلے کائنات کی جو چیز دیکھی، بلکہ میں کہوں گا اللہ کے جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ محمد عربی مولا علی نے دیکھا. آنکھیں ہی نہیں کھولی مولا علی، آنکھیں ہی نہیں کھولی. پھر پہنچی حضور علیہ السلام تک خبر کہ بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. حضور نے یوں مولا علی کو اپنی گود میں لیا نا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اس رخ والضحیٰ کا دیدار کیا. اب یہ کتنے اہتمام سے بتاتے ہیں کہ حضور کا کس طرح کا جو ہے وہ دکھنے والے کے اوپر کیسی کیفیت ہوتی تھی، سرکار علیہ السلام کیسے دکھتے تھے. اللہ اکبر. فرمائے سنو میرے حضور علیہ السلام کی شان. یہاں مولا علی کا جو کلام ہے اس کو بھی شامل کروں گا اور بیچ بیچ جو ہے وہ دیگر احادیث کی مدد سے بھی میں گفتگو کو آگے بڑھاتا رہوں گا. مولا علی سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قد مبارک ہے وہ ایسا تھا کہ نہ ہی حضور کو دیکھنے والا بندہ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت لمبے ہیں اور نہ ہی یہ کہتا تھا کہ یہ چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ دیکھنے والا یہ کہتا تھا کہ حضور کا قد درمیانہ ہے. بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور کا قد اگرچہ درمیانہ ہے لیکن حضور کے قد مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے، اگر 3 بندوں میں حضور کھڑے ہوتے تو حضور نمایاں ہوتے. اب لوگوں میں تو لمبے بھی ہوتے ہیں، مدر قد کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں، جتنا مرضی لمبا بندہ ہوتا. اگر 100 بندے بھی ہوتے حضور ان میں جلوہ گر ہوتے تو حضور کا سر انور سب سے بلند نظر آتا. یہ حضور کے قد مبارک کا معجزہ ہے. اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا صرف کھڑے معجزہ تھا؟ نہیں، جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ لمبے قد کا بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا قد لمبا کتنا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضور بیٹھتے، حضور 50 بندوں میں بھی بیٹھے ہوتے تو حضور سب سے نمایاں نظر آ رہے ہوتے تھے.
یعنی بیٹھے ہوتے تو بھی حضور علیہ السلام کا قد مبارک سب سے کیا ہوتا؟ بلند نظر آتا. حضور سب سے نمایاں نظر آتے. پھر رنگ کے بابت مولا علی فرمانے لگے کہ رنگ مبارک بہت ہی زیادہ سفید نہیں تھا اور نہ ہی ان کا رنگ بہت زیادہ گندمی تھا، بلکہ حضور کے سفید رنگ میں سرخی مائل کلر تھا جو نور لٹا رہا ہوتا تھا اور سامنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہوتا تھا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یوں ہی نہیں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. وہ کیفیت تھی ایک. ہم حضور علیہ السلام کے حوالے سے اکثر یہ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو انداز تھا صحابہ کا حضور کو دیکھنے کا، وہ کنکھیوں سے سرکار کو دیکھتے تھے. کنکھیوں سے دیکھنا یوں کہ یوں دھیان نیچے ہی ہوتا تھا، نگاہیں نیچے ہوتی تھی تو یوں تھوڑا تھوڑا ایسے سائیڈ سے نا آنکھوں سے دیکھتے تھے سرکار علیہ السلام کو، کیونکہ صحابہ ادب ہی اتنا کرتے تھے کہ ڈائریکٹ حضور کے چہرے پر نہیں تھے نظریں جماتے. لیکن عشق والوں کی اپنی ہی چال ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کے بارے میں، کہتے ہیں وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے ایسے ٹک ٹکی لگا کر حضور کو دیکھتا کہ اپنی آنکھ بھی نہیں تھا، پلک بھی نہیں تھا جھپکتا. تو سرکار اور صحابہ اسے دیکھتے تھے، کیونکہ جب سب کا دیکھنے کا انداز یوں نگاہیں جھکا کر تو یوں اس طرح تھا، تو اب ایک بندہ ایسے جو سب سے الگ تھلگ ہو کر دیکھ رہا ہے حضور کے چہرے کو اور یوں ایسے آنکھ بھی نہیں جھپک رہا، تو خود ہی سرکار نے کہا یہ کیا انداز ہے ہمیں دیکھنے کا. عرض کی سونیا اس قدر لذت پاتا ہوں کہ پھر جھپکنا بھول جاتا ہوں. لذت اتنی پاتا ہوں کہ پھر اور کسی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے. اتنے سونے ہو آپ، اتنے پیارے ہو. میرے آقا کا جو چمکنا ہے نا، چمکنا، اس چمکنے کو بھی اگر میں کہوں نا بیان کرنا شروع کریں نا تو 2 گھنٹے بھی لگ جائیں تو حضور کی چمک کی باتیں ہی نہ ختم ہو. آپ کیا امیجن کرتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا چمک سکتا ہے، کسی کے رخسار کتنے زیادہ روشن و منور ہو سکتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد عربی کے رخسار کیسے تھے. میرے آقا علیہ السلام کے رخسار ایسے تھے، چمکتے کہ جب کوئی بندہ حضور سے بات کرنے کے لیے حضور کے سامنے بیٹھتا تو اپنا چہرہ حضور کے رخسار میں دیکھ رہا ہوتا تھا. آپ امیجن کرو کتنے سونے ہیں وہ کیسے چمکتے ہیں. اللہ. اور پھر میں کہوں گا کہ یہ جو میں نے چمک آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کہو گے یہ تو آئینے کی چمک بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، آئینہ بھی یوں ہی ہوتا ہے. تو حضور کی چمک مزید. قاری صاحب نے ایک بات بیان کی تھی کہ جب سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے کو سلائی کر رہی تھی تو سوئی گر گئی، اسی اسنا میں چراغ بھی بجھ گیا اور میرے مصطفیٰ مسکراتے ہوئے تشریف لائے تو کمرہ روشن ہو گیا. ایک ہے حضور کا اندھیرے میں جانا اور کمرے کا روشن ہو جانا، لیکن محدثین نے اس سے بھی آگے بات کی ہے. کہتے سنو، توجہ ہے، کہتے سنو، میرے حضور جب چراغ کے سامنے جاتے تھے تو چراغ کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی، حضور کا نور زیادہ ہو جاتا تھا. چراغ کی روشنی بھی پھیکی ہو جاتی تھی کہ حضور آ گئے ہیں. اور فرمایا صرف یہی نہیں کہ چراغ کی روشنی. کہا سنو، جب حضور کسی میدان میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو سرکار کے چہرے سے ایسی لاٹیں نکل رہی ہوتی تھی نور کی کہ جس سے سورج کی روشنی بھی کم پڑ رہی ہوتی تھی. اور راوی خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی بات کرتے کرتے حضور مسکراتے نا، ان کے دونوں دانتوں کے بیچ سامنے والے خلا تھی ایک. تو فرماتے جب مسکراتے تھے، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس بات کو بیان کیا. فرمایا کہ حضور کے ان دونوں دانتوں کی خلا سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے کے پہاڑ منور ہو جایا کرتے تھے. جس کی تبسم میں یہ کمال تھا، اللہ دیکھنے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. میں کہتا ہوں وہ دل تھے صحابہ کے، وہ آنکھیں تھیں آل رسول و صحابہ کی جنہوں نے حضور کے نور کی کیفیتوں کو دیکھا. اور پھر آگے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ان کے بال کیسے تھے. کہا بال نہ سیدھے بالکل سٹریٹ تھے نہ گنگریالے تھے. ہاں جب ان کے بال مبارک کانوں سے نیچے ہونے لگ جاتے تو پھر ہلکا بننے لگ جاتا تھا. جب تک وہ کانوں سے نیچے نہ ہوتے تو پھر بس یوں سیدھے سیدھے رہتے، اور کانوں کے قریب آتے ہی تو ساتھ ہی مڑ جاتے حضور کے بال مبارک. ہائے ہائے. کہتے ہیں حلقہ زلف امت کا داراللامہ. حضور کے مبارک جو زلف کا حلقہ ہوتا تھا، غلام کہتے تھے حضور یہ تو ہمارا داراللامہ ہے.
سرکار کے بال مبارک۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جب نیچے آتے تھے نا تو جب کندھوں کی طرف بڑھتے تھے سرکار کے بال مبارک تو گنگریالے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا میرے حضور کی جو پیشانی تھی یہ کشادہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں قدرتی سرمگی تھی۔ فرمایا جب بھی کوئی حضور کو دیکھتا اسے یوں لگتا کہ ابھی ابھی سرما لگایا ہے۔ یہی بات تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی کہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں آمینہ کے قرب میں گئی محمد عربی کے قریب تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے ہی سرمگی تھے، وہ ناف بریدہ تھے۔ حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ۔ مزید آگے بڑھیے، آپ دیکھیں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ حسن کی تعریف سنی ہوگی، لیکن گردن کے بارے میں آ کر کم ہی کوئی کلام کرتا ہے کہ گردن کس کی کیسی تھی، لیکن مولا علی نے حضور کی گردن کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ نے کبھی سراہی دیکھی ہے؟ سراہی جو ہے جیسے ہمارے یہاں گلدستہ ایک ہوتا ہے، اس طرح کی ایک سراہی ہوتی تھی، اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک اتنی چمکتی تھی جیسے کوئی چاندی کی سراہی چمک رہی ہو۔ سرکار علیہ السلام کی گردن مبارک کے حوالے سے مولا علی نے یہ بیان کیا۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے لگے، کہنے آنے والوں سنو، کہنے لگے اے آنے والوں سنو، جب میرے محبوب چلتے تھے تو قدم جما کر چلا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، بلندی سے اتر رہے ہیں۔ پھر فرمایا سنو، وہ اس قدر عمدہ اور نفیس طبیعت کے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی حضور سے بات کرنے لگتا تو محمد عربی تھے۔ کئی بار ایسا ہوا حضرت علی فرماتے ہم حضور کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے، نکلتے تو اس لیے تھے کہ ہم آگے پیچھے ہوں گے، لیکن کلمے میں لا نہ ہوتا اشہد اللہ الہ، تو فرمایا پھر محبوب کبھی بھی لا نہ بولتے۔ جناب جابر کہتے ہیں جب بھی کبھی کوئی حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو اس نے کہا نا کچھ دیں، تو سرکار علیہ السلام نے اسے عطا فرمایا، لا کہا ہی نہیں ہے کبھی۔ ایک بار ایک توڑا آیا درہموں کا تو سرکار اسے بانٹنے لگ گئے، تو ایک بندہ آیا نا تو اس نے آ کر کہا کہ حضور بانٹ رہے ہیں تو مجھے پتا چلا تھا، تو اس وقت تک سارا توڑا ختم ہو چکا ہوا تھا، تو جب توڑا ختم ہو گیا تو وہ بندہ لیٹ آیا تھا۔ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جب شیرینی بانٹی جائے تو کوئی بندہ آ جائے، تو آئے گا تو اسے جب پتا چلے گا کہ جناب وہ چیز ختم ہوگی تو صاحب خانہ یہی کہیں گے کہ چیز ختم ہوگی۔ جب وہ بندہ آیا نا تو سرکار نے کہا وہ تو ختم ہو گیا سب کچھ جو بانٹ رہا تھا، تو وہ جانے لگا۔ سرکار نے فرمایا رکو، فلاں دکان والے سے میرے نام کا ادھار لے لو، میں اسے دے دوں گا۔ تو آپ نے کبھی ایسا سخی دیکھا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخی تھے، روشن چہرے والے تھے، عبا یعنی جبہ زیب تن فرماتے تھے۔ اللہ نے یہ اختیارات دیے تھے، زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تھے تو جنت میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ جنت کے جس پھل کو ہاتھ لگاتے اسے توڑ سکتے تھے۔ فرمایا اپنی زوجہ ہماری ماں امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پھل کھلا چکے ہیں، وہ چاہتے تو پھل توڑتے، لیکن اس کے باوجود مزاج ایسا تھا کہ وہ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا۔ مدنی مدینے والے ایک بار جناب ام ایمن نے آٹا چھان کر روٹی بنائی، اب کی بار جب روٹی کھائی تو اس میں کچھ زیادہ لذت آئی اور کہا اے ام ایمن کیا بات ہے، آج کے کھانے میں بڑی لذت ہے۔ عرض کی آج میں نے آٹے کو چھان دیا ہے۔ فرمایا ہم لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، آج کے بعد آٹا مت چھاننا ہمارے لیے۔ کہا پھر بدستور اسی طرح حضور کے لیے روٹی پکنے لگ گئی۔ کہا اگرچہ ان کے ہاتھ اور جسم اتنا نرم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیبا ریشم و حریر کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا ان کے جسم کو ہم نے نرم پایا ہے۔ فرمایا اس کے باوجود وہ جس تکیے کے اوپر سر رکھ کے سوتے تھے اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ فرمایا جس چارپائی کے اوپر وہ آرام کرتے تھے اس چارپائی کو کھجور کے پتوں سے رسیاں بنا کر بنایا گیا تھا۔ فرمایا اس پر جب کپڑا بچھایا جاتا تو آرام فرماتے، جب بیدار ہوتے تو ان کے جسم پر اس چارپائی کے نشان جو ہے وہ ثبت ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کی خادمہ نے کیا کیا کہ ان کی چارپائی کے اوپر سے کپڑے کو فولڈ کر دیا کہ نرم ہو جائے، ان کے جسم اطہر پر نشان بہت پڑ جاتے ہیں۔ اب کی بار جو بستر کے اوپر لیٹے اور کچھ دیر بعد ہی بے چین ہو کر نیچے تشریف لے آئے اور کہا کیا بات ہے، آج بڑا نرم بستر محسوس ہو رہا ہے۔ کہا آج ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ فرمایا نہیں اسے پہلی طرح کر دو کیونکہ ہم رات کو بار بار اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔
اللہ اکبر. کہا اس قدر اللہ نے ان کو نوازا تھا. اور پھر مختصر سی ان کے پاس چیزیں تھی. 2 امامے تھے, ایک کا نام صحاب جبکہ دوسرے کو عقاب کہتے تھے. اشیاء ضرورت میں ایک ہی تلوار تھی جو سب سے زیادہ قریب تھی, جسے ذوالفقار کہتے تھے. فرمایا اونٹنیاں 2 تھیں, ایک کا نام غضبا تھا, عضبا, اور ایک کا نام قصوہ تھا. قصوہ اونٹنی کے بارے میں کیا کہی ہے؟ وہ اونٹنی کہ جس پر حضور علیہ السلام اکثر جلوہ فرما ہوتے, اور سرکار علیہ السلام سے یہ اونٹنی بڑا پیار کرتی تھی, اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے چارہ ڈالا کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو یہ اونٹنی حضور علیہ السلام کے فراق میں بڑی پریشان ہو گئی. اس نے سرکار کو نہ دیکھا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابہ بڑے طریقوں سے اس کے پاس آتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ چارہ کھائے کیونکہ یہ کمزور ہو جائے گی. فرمایا وہ آخری کھانا جو حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا, اس کے بعد اس اونٹنی نے کچھ بھی نہیں کھایا, یہاں تک کہ اس کی روح نکل گئی اور وہ جان رب کے سپرد کر گئی, اس کا انتقال ہو گیا. ایک خچر تھا جسے دلدل کہتے تھے, اور ایک گدھا تھا جو جنس کا تو گدھا تھا لیکن اسے یافور بولتے تھے. وہ ایسا ذہین تھا کہ اسے کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ, تو وہ ابو بکر کے دروازے پر چلا جاتا اور ان کے دروازے پر اپنے سر کو لگاتا تو سمجھ جاتے کہ حضور نے یاد کیا ہے. کبھی کہتے عمر کو بلا لاؤ, کبھی کہتے عثمان کو لے آؤ, اس یافور سے کبھی کہتے کہ جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ, کبھی کہتے حسنین کو بلا لاؤ, کبھی کہتے ابو درداء ابو ہریرہ کو بھی بلا لانا. وہ اتنا ذہین تھا کہ وہ ہر ایک کو بلا لاتا. کہتے ہیں جس دن حضور کا وصال ہوا وہ دیر تک مسجد نبوی کے باہر کھڑا رہا کہ اب آتے ہیں کہ اب آتے ہیں. جب وہ نہ آئے تو پھر وہ صحابہ کے گھروں میں جانے لگا, کبھی کسی کے دروازے پر اپنے سر کو لگاتا, کبھی کسی سے پوچھتا کہ حضور کہاں ہیں. جب اسے کہیں حضور نہ ملے تو وہ ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے چکا اور وہ حضور کے نام پر قربان ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر کے اندر ایک بکری تھی جسے حضور برکہ بولا کرتے تھے, اس بکری کا بھی نام برکہ رکھا تھا. کہتے جب کبھی حضور گھر سے باہر چلے جاتے تھے نا تو وہ بکری کبھی باہر جاتی کبھی اندر آتی, کبھی باہر جاتی کبھی اندر آتی, بے چین ہو جایا کرتی تھی. اور پھر جب حضور ہمارے بیچ آ کر بیٹھ جاتے تو ہم بھی آپس میں باتیں کرتی کہ دیکھنا اب اسے چین آ گیا ہے, اب یہ باہر نہیں نکلے گی. اور جب کسی کا اونٹ بدک جاتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتا اور آ کر کہتا بندہ نواز میرا اونٹ بدک گیا ہے. سرکار پوچھتے اسے کہاں پر رکھا ہے؟ کہتے حضور کسی کی حویلی کے اندر ہم نے اسے قید کر دیا ہے. سرکار جب اس حویلی میں جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا حضور آپ اندر جا رہے ہیں, وہ ایسا بدکا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے حضور اس کو اٹھا کے مارتا ہے نیچے. سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو, وہ جانتا ہے میں کون ہوں. جب دروازہ کھولا گیا تو سب لوگ حیران ہوئے کہ وہ بدکا ہوا اونٹ دوڑا اور دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا. سرکار نے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر فرمایا کیوں اتنا بدمست ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اتنا کہنا تھا. پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کو کسی نے بدکتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا شریف النفس ہو گیا تھا وہ اونٹ. جب بھی کوئی کسی پر ظلم کرتا وہ انسان ہوتے یا جانور. ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ نے آواز دی, کہا بندہ نواز ہماری بھی سنتے جائیے. جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے کچھ اپنا درد بیان کیا. اس کے مالک کو بلا کر کہا کیا بات ہے, اس پر بہت بوجھ ڈالتے ہو, وزن ڈالتے ہو اور اس کو چارہ نہیں دیتے. کہا بندہ نواز آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ فرمایا اس نے ہماری بارگاہ میں فریاد کر دی ہے کہ حضور آپ ہی تو ملجا و ماوا ہیں. حضور نگاہ رحمت فرمائیے. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی, چاہتے ہیں تو چاند کو توڑ دیتے ہیں, چاہتے ہیں تو سورج کو موڑ دیتے ہیں, چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام بادلوں کو جمع کر کے برسا دیتے ہیں. جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عاجزی ایسی ہے کہ جب کبھی اپنے مبارک کپڑوں پر پیوند کی ضرورت پڑتی ہے تو خود ہی سوئی دھاگا لے کر سلائی کرنے لگ جاتے ہیں. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ جب وہ اپنے نالین اپنے ہاتھوں سے اصلاح فرمایا کرتے تھے ان کی. فرمایا جب وہ نالین کی اصلاح فرماتے تھے تو ایک دن میں نے دیکھا
देखा कि उनकी पेशानी पर नालैन सिलाई करते पसीना आ गया जो मुझे मोतियों की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा मेरे सरताज आपसे एक बात कहूँ। कहा क्या है आयशा? मैंने कहा कि अल्लाह के महबूब आपकी पेशानी पर मुझे पसीना बहुत प्यारा लग रहा है। वो उठे, उन्होंने अपने नालैन को छोड़ा। हजरत आयशा कहती मेरे पास आए और मेरी पेशानी पर बोसा दिया और बोसा देकर मुझे कहा है आयशा तुझे मेरे बोसा देने से लज्जत महसूस हुई है? कहा बाखुदा हुजूर मुझे आपके रब की कसम है मैं उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस करती हूँ। फरमाया आयशा मेरे बोसा देने से जो तुझे ठंडक मिली है इससे ज्यादा ठंडक मुझे तेरे इस जुमले ने दी है जो तूने कहा कि आपकी पेशानी पर पसीना बड़ा प्यारा लगता है। वो इस कदर करीम थे, अपने घर के काम काज खुद किया करते थे, अपनी बीवियों के साथ काम काज में हाथ बटाया करते थे, घर का सौदा सलफ लाया करते थे। वो कहते थे जानवरों पर ज्यादा बोझ मत डालना। वो कहते थे गुलामों के साथ हुस्न सुलूक करना। वो कहते थे कि जिसने किसी के साथ जुल्म किया क़यामत के दिन उसको नेकियां देनी पड़ जाएंगी। वो कहते थे लोगों तुम बस प्यार और मोहब्बत को आम करते रहना। वो दुश्मनों के साथ भी ऐसा हुस्न सुलूक करते थे कि वो हैरान और परेशान हो जाया करते थे। आने वाले अगरचे उनके हुस्न से ही बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते थे, लेकिन जब कोई उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता तो फिर उसके बाद वो उनके सिवा किसी की बातें ना करता। उनके बारे में मशहूर था ऐ लोगों जो एक बार मोहम्मद के सामने चला जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। फिर आने वाला जितना मर्जी सख्त दिल होता एक निगाह जाने जाना पर जब उसकी पड़ती तो दिल नरम हो जाता। फिर मौला अली ने बात को बिल्कुल खत्म पता किन जुमलों पर किया। आपने फरमाया ऐ लोगों मैं कितनी उनकी बातें बयान करूं, मैं कितनी उनकी शानें बयान करूं, मैं कितने उनके कसीदे बोलूं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जमाले यार की ज़बानियां अदा ना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से बस रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना किसी के बज़्म ख्याल में ना दुकान आईना साज में। मौला अली ने आखिरी बात ये की। आपने फरमाया लोगों सुनो हुजूर के बारे में बस मैं इतना कहूँगा हम में से किसी ने भी ना उनसे पहले उन जैसा कोई देखा ना उनके बाद उन जैसा कोई देखा। हुजूर ऐसे बेमिसलो बेमिसाल हैं, हम किस चीज़ से उनकी मिसाल दें। चाँद को देखते हैं तो वो उससे भी प्यारे हैं, सूरज को देखते हैं तो हुजूर उससे भी प्यारे हैं, हम सितारों को देखते हैं तो वो उनसे भी प्यारे हैं, हम मखलूक की किसी भी चीज़ को देखते हैं वो उससे भी प्यारे हैं। सरकार सबसे ही ज़्यादा हसीन और जमील है। मैं अपने परवरदिगार की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ करता हूँ ऐ परवरदिगार हमने अपनी हैसियत के मुताबिक तेरे महबूब की बातें की हैं, हमने अपनी हैसियत के मुताबिक उनके हुस्न का जिक्र किया है तो अपनी शान के लायक हमारे बिलाल भाई को और हम सबको इसकी बरकतें अता कर। कभी ऐसा हो कि हम भी ये कहें सुत्या होया ख्वाबां दे विच आके ते सुत्ते लेक जगा दे तेरा की जांदा, सोनिया कर्म कमा दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक बसा दे तेरा की जांदा। अल्लाह आपका मेरा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन हर वो बात जो उस बारगाह के शायान शान ना रही वो मेरी ही गलती है और हर वो बात जो बयान दुरुस्त तरीके से हो सकी ये मेरे महबूब का फजल है। वो मुझ पर ऐसा फजल बनाए रखें और हम यूं ही हुजूर के गीत गाते रहें। बस मेरी दुआ है मुझे जब मौत आए उस वक़्त भी किसी महफिल में बैठकर मैं हुजूर की बातें कर रहा हूँ और मलकुल मौत आ जाए और फिर मेरी रूह निकल जाए। और आप भी दुआ किया करें कि मौत तो आनी आनी। अल्लाह सोने उस हालत में मौत आए कि हम दुनिया से जा रहे हो ना तो ज़माना रश्क कर रहा हो कि कैसी मौत इसको मिली है यार। और फिर ऐसी भी मुमकिन है पाई है मुनव्वर ने क़ज़ा दर से नबी के आ जाए वतन में ये खबर कैसा लगेगा। अल्लाह पाक बिलाल भाई की शादी को खाना आबादी बनाए, हुजूर के ये जिक्र की बरकतें इनकी ज़िंदगी में भी इन्हें अता फरमाए। और फिर जब दुनिया से एक ना एक दिन तो कुछ करनी ही है तो जब दुनिया से कब्र की तरफ रवाना हो रहे हों उस वक़्त भी अल्लाह इसकी बरकतें नसीब फरमाए। फिर जब कब्र से उठकर मैदान माशर में जा रहे हों वहाँ भी बरकतें नसीब हों। फिर जन्नत में हुजूर के पास बैठकर हम ये कसीदे गुनगुनाएंगे। आमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन।